تخلیق خلق کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو ماننا، اس کا اندازہ کرنا، کسی توازن تناسب درست کرنا۔ اس اعتبار خلق کے معنی ہے خاص اندازے پیمانے کے مطابق کسی چیز کو بنانا۔ جہاں تک بات اشیاء کائنات کا پہلی بار بغیر کسی مادے کے لیے ہے، وہ خدا کے علم اور عمل سے متعلق ہے اور اس میں خدا کا کوئی شریک نہیں، لیکن ایسے میں نئی چیزوں کی تخلیق انسان کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے خدا کو احسن الخالقین کہا ہے، یعنی تخلیق کرنے والے میں سب سے حسن اور نئی صحیح تناسب کے ساتھ پیدا کرنے والا۔ یعنی ایک مقام پر کہا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اپنی حیثیت کے مطابق اضافہ بھی کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ تخلیق کا یہ پہلا مرحلہ اللہ کے عالم امر سے متعلق ہے اور اس کے متعلق نہ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں خصوصیت کا حامل کیوں بنایا گیا۔ یہ خدا کی مرضی اور اس کا اختیار ہے۔ لیکن قرآن ایسے مقام پر خدا کے متعلق بات کرنے سے پہلے انسان کے متعلق کچھ یوں بات کرتا ہے کہ انسان زندگی کے دو تصور ہیں، ایک مادی اور دوسرا جسے وہ اسلامی تصور حیات کہتا ہے۔ مادی تصور حیات خالص میکانیکی نظریہ ہے جس میں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی اور انسان زندگی پاش پاش نظر آتی ہے۔ جیسے قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد حیات سے اپنے مفاد و پرستی کے جذبات کا اختیار ہوتا ہے اور اس کی عقل اور فکر بھی صحیح کام دینے کی بجائے ان کے جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے اور ان کے مقاصد کے پیروکار لانے کا اعلیٰ کاربن بن کر رہ جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اور کیا جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیا تو ایسے شخص کی نگرانی کیسے کر سکتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل اور فکر سے کام لیتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اقرار بھی کریں کہ خارجی کائنات کا عظیم سلسلہ خدا کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے تو بھی قرآن پر ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ الہی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اگر تو ان سے پوچھے کہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کس کے قوانین کی زنجیروں پر جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ اللہ کے قوانین کی۔ ان سے پوچھو کہ جب تم خارجی کائنات میں خدا کی کار فرمائی کا اقرار کرتے ہو تو دنیا ہی میں سے انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ذہن میں کون سا مقام آ جاتا ہے جہاں سے تم الٹے پاؤں پھر جاتے ہو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی میں سے ہے جن کے مطابق مردے اور زندہ رہتے ہیں اور وہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، اور یہ ایک تصور حیات ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ محض ظن اور قیاس پر مبنی ہے، علم و حقیقت پر نہیں۔